یہ سوال اکثر مجھ سے کیا جاتا ہے کہ جی پری اسکول میں انٹری کے لیے بچے کی کیا مناسب ایج ہے یا بہترین ایج کون سی ہے. اس کا صحیح جواب جو ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گا. لیکن اگر جب بھی کسی بچے کو آپ نے، یہ پیرنٹس خاص طور پر جب بھی بچے کو پری اسکول میں ایڈمٹ کرنا ہے تو آپ نے 4 فیکٹرز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ان 4 فیکٹرز پر یا 4 سکیلز پر اس بچے کا گروتھ لیول کیا ہے. نمبر 1 فرسٹ از فزیکل میچورٹی. فزیکل میچورٹی ٹیسٹ کرنے کا آسان طریقہ موٹے موٹے یہ 2 فیکٹرز اگر اس بچے میں ڈیولپ آپ نے کروا لیے ہیں. نمبر 1 ٹائلٹ ٹرینڈ، وہ خود اسکول جا سکے تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو اس کے لیے، ادروائز دیٹ از اے ویری امبیرسنگ سچویشن فار کڈز اور ایموشنلی وہ پرابلمٹک ہوتا ہے. نمبر 2 وہ اگر اس کو کوئی آیا یا اس ٹیچر کھانا نکال کے دے لنچ اس کا تو وہ خود باقی لنچ خود کھا سکے، وہ کسی کے اوپر ڈپینڈ نہ کر رہا ہو. یہ انٹلیکچوئل فزیکل گروتھ کا فیکٹر نمبر 1 ہے. فیکٹر نمبر 2 جو ہے وہ آپ نے دیکھنا اس کا ایموشنل گروتھ. اور یہ ایموشنل جو ڈیولپمنٹ ہے یہ جو کہ برتھ پہ وہ نہیں ہوتی اور یہ گریجولی ڈیولپ ہوتی ہے برین میں بچے کے، اس وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایموشنل گروتھ سے مراد یہ ہے کہ کیا وہ 2 3 4 گھنٹے کے لیے اپنی مدر سے یا جو بھی اس کا ایڈلٹ کیئر گیور ہے اس سے الگ کسی فرینڈس کی کمپنی میں، کسی رشتہ دار کے پاس، کسی اور جگہ، کیا وہ انڈیپینڈنٹلی 3 4 گھنٹے رہ سکا ہے؟ یعنی وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ بغیر شور شرابہ مچائے، کھپ کھپاڑا ڈالے، وہ 4 5 گھنٹے کا 3 4 گھنٹے کم از کم وہ اپنی مدر سے الگ رہ سکتا ہو. اگر وہ نہیں رہ سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اتنی سپریشن انگزائٹی ہوگی کہ جب وہ اسکول میں جائے گا تو وہ اس سپریشن انگزائٹی کو برداشت نہیں کر سکے گا، بلکہ اس کو سٹریس آ جائے گا. اور وہ سٹریس جو ہے وہ ایموشنلی بچے کی گروتھ کے لیے نقصان دہ ہے، اور وہ صرف اسکول میں نہیں بلکہ وہ ایک پرماننٹ لائف میں ایموشنل ڈیفیسٹ رہ جاتا ہے. یہ 2 فیکٹرز ہو گئے. تیسرے فیکٹر پہ جانے سے پہلے میں ایک آپ کو تھوڑی سی بتا دوں سائنس اس کی جو ہے کہ بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے تو اس کا صرف 25% برین گرو کیا ہوتا ہے. بائی دی ایج آف 3 ایئرس تقریباً وہ 75% تک گرو کر جاتا ہے، اور 5 سال کی عمر میں جا کے وہ 90% گرو کرتا ہے. یہ تو فزیکل گروتھ ہے، لیکن اس کے ود ان دیٹ جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں وہ ہر بچے کے الگ الگ ہوتے ہیں، مائل سٹونز. اس لیے آپ نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا، صرف کیلنڈر پہ نظر نہیں رکھنی. ایموشنل کے بعد تیسرا فیکٹر جو ہے امپورٹنٹ، دیٹ از سوشل، کہ اس کو سوشلی اس حد تک وہ سوشلی اس حد تک میچور ہو گیا ہے کہ وہ 3 4 5 دوستوں کے گروپ میں کھیل سکتا ہے. کئی بچے خاص طور پر جو اکلوتے بچے ہوتے ہیں اور گھر میں اور ان کے کزنز وغیرہ نہیں ہوتے، ان میں دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کھیلنے کی کیپیسٹی دیر سے ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ نہ ہو کہ وہاں جا کر وہ ایک کراؤڈ میں بچوں کو سمجھے اور اس میں اگین وہ ایک سوشلی ان کے ساتھ انٹریکٹ نہ کر سکتا ہو. سوشل انٹریکشن کا طریقہ یہ ہے کہ کیا وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل سکتا ہے، اور مور امپورٹنٹلی کھیلنے کے ساتھ کیا وہ اپنے ٹوائز، لیگوز یا دوسرے کھلونے جو ہے وہ کیا وہ شیئر کر سکتا ہے. کیونکہ یاد رہے جو پلے گروپ ہے وہ صرف پلے گروپ نہیں ہے کہ وہاں پر صرف بچے کھیل رہے ہیں وہاں پر، بلکہ وہاں پر اسٹرکچرڈ ماحول ہوتا ہے، ڈسپلن قائم رکھنا پڑتا ہے. بچہ اکیلا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے ٹینٹرم شو کر کے جو مرضی کر لے، اس نے گروپ میں ایکٹیویٹیز کرنی ہے. ٹیچر جب اس کو کہے کہ جی آپ جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو سکتا ہو. یہ ایموشنل جو اس کی جو گروتھ ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس حد تک سوشلی میچور ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا. چوتھا اور فائنل فیکٹر جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے بچے کا، دیٹ از انٹلیکچوئل گروتھ. جو میں نے پہلے عرض کیا کہ پلے گروپ بھی جو ہے وہ یا نرسری صرف پلے نہیں ہے کہ صرف بچے کھیل رہے ہیں وہاں پر، رادر وہاں پر اس کو کریون سے کام بھی کرایا جائے گا، اس کو پینسل کاپی بھی دی جا سکتی ہے، اس کو وائٹ بورڈ یا اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے یہ کیا چیز ہے. ٹیچر نے جب انسٹرکشنز دینی ہے تو اس کو وہ انسٹرکشنز سمجھ بھی آنی چاہیے. یہ فیکٹر کہتے ہیں انٹلیکچوئل گروتھ کا. سو اگر انٹلیکچوئل گروتھ کا اس کا اتنا لیول ہے
کہ جب ٹیچر کہے کہ جی ایک لائن میں بن جاؤ تو وہ لائن بنانی آتی ہو، اس کو انسٹرکشنز جو بریف انسٹرکشنز جو بیسک بچے کو دینی ہے ٹیچرز نے وہ اس کو سمجھ آتی ہیں، اس کو کریانز اور کاپی پینسل سنبھالنا آتی ہے، اس کو اپنا جو بیگ ہے یہ جو بھی اس کو آپ نے لنچ باکس دیا اس کو آئیڈینٹیفیکیشن ہے اور وہ پہچان کے اس کو حفاظت کر سکتا ہے. یہ انٹلیکچوئل گروتھ ہے. سو آئی ریپیٹ کہ آپ بچے میں کم از کم یہ 4 لیولز آف میچورٹی ہونے چاہیے بیفور آپ اس کو اسکول بھیجیں. اگر ان میں سے کوئی فیکٹر بھی کم ہوگا تو یاد رکھیں وہ بچے کی گروتھ پہ اثر ڈالے گا، اور وہ اثر صرف اسکول یا پری اسکول کی ایج پہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک لائف لانگ ڈیفیسٹ رہ سکتا ہے. نمبر 1 فزیکل، نمبر 2 ایموشنل، نمبر 3 سوشل، نمبر 4 انٹلیکچوئل. یہ 4 فیکٹرز پہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے. دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی ہے جو یاد رکھنے کی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو صرف 25% گروتھ ہوتا ہے، فزیکلی برین ہوتا ہے، سمجھے کہ ٹوٹل کا 1 پاؤ، اور جب 3 سال پہ پہنچتا ہے تو وہ 3 پاؤ جو 75% ہو جاتا ہے، اور 5 سال کی ایج پہ جا کے وہ 90% ہوتا ہے. اب کنکلوژن اس کا یہ ہے ساری باتوں کا، عام طور پر آن این ایوریج پاکستان کے حوالے سے 3 سال سے 5 سال کی ایج وہ ہے جس میں ڈفرینٹ لیولز پر بچوں میں یہ 4 فیکٹرز آئیں گے، یہ 4 میچورٹی لیول آئیں گے. سو درست جواب جو ہے وہ دینے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات بتانا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہاں پر اس نے ایک نعمت یہ بھی بتائی ہے کہ وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں نہ ماضی کا پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا غم ہوگا. اور اگر اس دنیا میں کوئی ایسی سٹیج آف لائف ہے جس میں نہ ماضی کا پچھتاوا ہوتا اور نہ مستقبل کا غم ہوتا ہے تو وہ اسکول جانے سے پہلے ہے. یاد رکھیں جس دن بچہ اسکول داخل ہو گیا اس دن سے لے کر آخری سانس تک ماضی کے پچھتاوے بھی رہتے ہیں اور مستقبل کا غم بھی رہتا ہے. So the درست true answer is کہ any time between 3 to 5 preferably giving a margin of error. اگر اس کو کنسیڈرنگ کہ باقی جو ماحول ہے جس اسکول میں جانا ہے پیرنٹس کے کیا حالات ہیں، 3 سے 5 سال منیمم ایج ہے جس میں آپ بچے کو پری اسکول میں ایڈمٹ کرائیں. اور ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ وہ بچے جو جلدی داخل ہو جاتے ہیں یہ کوئی ریس نہیں ہے جو بچوں نے جیتنی ہے. دس از دا اسٹارٹ آف اے جرنی. اور جرنی میں کسی بچے کو لائف لانگ جرنی میں بھیجنے سے پہلے یہ ضرور چیک کر لیں کہ کیا اس کو آپ نے نیسیسری سامان دے دیا ہے جو اس کو سفر کے لیے چاہیے. اگر نہیں ہے تو کچے دماغ اور لیس ڈیولپڈ برین اور باڈی کے اوپر ان کے استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے. اس سے اگلی ویڈیو کہ بچہ ریگولر کب اسکول سٹارٹ کرے وہ میری نیکسٹ ویڈیو میں ہوگا. اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہیں تو آپ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے آپ نے بچوں کو کب داخل کرایا تھا اور آپ کا کیا خیال ہے اس ایج کے بارے میں، کس ایج پہ ایڈمٹ کرنا چاہیے. اپنا خیال رکھیے. تھینک یو.